دوستو 1955 میں CIA، US ایئر فورس اور ڈیفنس کانٹریکٹر لاکہیڈ مارٹن نے جنوبی نیواڈا کے موجاوے ڈیزرٹ میں ایک الٹرا ریموٹ جگہ کا انتخاب کیا جو کہ لاس ویگاس سے 80 میل دور ہے، اور اس جگہ پر اس وقت کے دنیا کے جدید ترین طیاروں کی تیاری اور ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے۔ اس جگہ کو نیواڈا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج کہتے ہیں، لیکن یہ جگہ ایریا 51 کے نام سے مشہور ہے۔ 1950 کے شروع میں جب کولڈ وار اپنی پیک پر تھی تو CIA نے ایک جاسوس طیارہ بنانے کے لیے خفیہ طور پر کوششیں شروع کر دی۔ سوچ یہ تھی کہ ایسا طیارہ بنایا جائے جو 70,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ سکے اور جسے سوویت ریڈار ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے پروجیکٹ ایکواٹون شروع کیا گیا، جس کے انڈر U-2 طیارہ بنایا گیا جس کا نک نیم ڈریگن لیڈی ہے۔ یہ ایک سنگل انجن ایئر کرافٹ ہے جسے کلارنس کیلی جانسن نے ڈیزائن کیا تھا، جو کہ لاکہیڈ مارٹن کے سکنک ورک ڈویژن کے فاؤنڈر ہیں۔ اس طیارے کو سکنک ورکس کے ہیڈ کوارٹر میں صرف 8 مہینوں میں تیار کیا گیا اور اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایریا 51 بھیج دیا گیا۔ U-2 یعنی ڈریگن لیڈی کو اڑانے سے پہلے لاکہیڈ انجینئرز کو طیارے کے لیے ایسا فیول ڈھونڈنا پڑا جو ہائی الٹیٹیوڈ پر بخارات نہ بنائے تاکہ طیارے کو لوکیٹ یا ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے شیل آئل کمپنی سے رابطہ کیا گیا۔ شیل آئل کمپنی نے اسپیشل لو ولیٹیلیٹی کیروسین فیول پروڈیوس کیا۔ چونکہ یہ طیارہ 70,000 فٹ کی بلندی پر اڑایا جانا تھا تو اتنی بلندی پر پائلٹ کو زندہ رکھنے کے لیے 2 اسپیشل پریشرائزڈ سوٹ ڈیولپ کیے گئے، جس نے بعد میں اسپیس پروگرام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1 اگست 1955 کو اس طیارے کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ لی گئی اور 1 سال کے اندر اندر اس طیارے کو پہلی دفعہ سوویت یونین کی فضاؤں میں جاسوسی کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور یہ طیارہ امریکہ کے لیے سوویت یونین کی جاسوسی کرنے والا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے تیز سورس آف انٹیلیجنس بن گیا، اور اس چیز کا اعتراف CIA نے خود بھی کیا ہے۔ لیکن دوستو، مئی 1960 میں سوویت یونین نے امریکہ کا یہی طیارہ شوٹ ڈاؤن کر دیا، جو کہ اس ٹائم روس کے شہر سیورڈلوسک پر پرواز کر رہا تھا۔ سوویت یونین نے اس طیارے کا پائلٹ پکڑ لیا تھا جس کا نام فرانسس گیری پاورز تھا، جس نے تسلیم کیا کہ وہ سپائنگ مشن پر تھا، اور CIA کئی سالوں سے اس طرح سوویت یونین کی جاسوسی کر رہی ہے۔ اس پائلٹ پر اسپیوناج چارجز لگائے گئے اور 10 سال قید سنائی گئی۔ U-2 طیارے کے پائلٹ فرانسس گیری پاورز کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ پائلٹ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک زہر سے بھری ہوئی سوئی رکھتا تھا تاکہ پکڑے جانے کی صورت میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن اس دن جب یہ پکڑا گیا تو اس نے اس سوئی کا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے کچھ ناقدین نے اسے بزدل قرار دیا۔ تاہم اس واقعے نے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھا دی۔ بہرحال امریکہ اس طیارے سے بہت خوش تھا کیونکہ اس طیارے نے سوویت یونین کی بہت اہم جگہوں کی جاسوسی کی، جن میں سوویت نیوکلیر کیپیبلٹیز کی فوٹوگرافی بھی شامل ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کا کئی سالوں سے کامیاب جاسوسی کرنے والا یہ طیارہ 1 مئی کو شوٹ ڈاؤن کیسے ہو گیا، اور اس دن اس طیارے کا پلان کیا تھا، اور اس سارے مشن سے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ دراصل 16 مئی 1960 کو بگ 4 کانفرنس ہونے والی تھی۔ بگ 4 کانفرنس کا مطلب 4 بڑے ممالک کے فارن منسٹرز کی ملاقات۔ اس کانفرنس میں سوویت، USA، UK اور فرانس کے لیڈرز نے مل بیٹھ کر جنگی مسائل کے حل اور ٹینشنز کے سلوشنز پر بات کرنا تھی، جن میں USA اور سوویت یونین کے کولڈ وار کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونا تھی، اور 5 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ سوویت یونین اور ویسٹرن لیڈرز ایک ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے ہوں۔ امریکہ پچھلے کچھ سالوں سے سوویت یونین کی اس طیارے سے جاسوسی تو کر رہا تھا، لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ اس بگ 4 کانفرنس سے پہلے مزید جاسوسی کر لی جائے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اس کانفرنس کے بعد انہیں یہ موقع نہ مل سکے۔ یہ CIA کی سوچ تھی۔ CIA نے امریکہ کے صدر آئزن ہاور سے ایک اور مشن کی اجازت مانگی۔ اس سے پہلے 9 اپریل کو جاسوسی مشن ہوا تھا۔ امریکی صدر نے 1 مئی کو اس مشن کی اجازت دے دی، اور یہ کولڈ وار کا آخری مشن ہو سکتا تھا۔ اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس مشن کو U-2 گرینڈ سلام کا نام دیا گیا، جو کہ سوویت یونین پر 24ویں ڈیپ پینیٹریشن اوور فلائٹ تھی۔
اس مشن کے لیے فرانسس گیری پاورز کو سلیکٹ کیا گیا، جو کہ پہلے بھی اس طرح کے جاسوسی مشن کر چکا تھا اور ماہر تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کا صدر کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان طیاروں کو سوویت کی جاسوسی کے لیے امریکن پائلٹس اڑائیں، کیونکہ اگر ایک بھی طیارہ شوٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا پائلٹ پکڑا جاتا ہے تو یہ ایک باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوتا اور باقاعدہ جنگ چھڑ بھی سکتی تھی، کیونکہ جس سے وہ پنگا لے رہا تھا وہ وقت کی سپر پاور تھی۔ امریکی صدر نے سوچا کیوں نہ یہ طیارے برٹش پائلٹ سے اڑوائے جائیں، کیونکہ یوکے ابھی بھی سوئز کرائسس کے آفٹر میتھ میں تھا اور اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ امریکن ریکویسٹ کو منع کر سکے۔ اس طرح 2 جاسوسی مشنز برٹش پائلٹ سے بھی کروائے گئے، اور اگر اس دوران مشن فیل ہو جاتا تو الزام لگنے کی صورت میں صاف صاف مکر سکتے تھے۔ ان 2 برٹش پائلٹس کے مشن کی کامیابی کے بعد اور زیادہ ایکوریٹلی سوویت بین البراعظمی میزائل کی تعداد معلوم کرنے کے پریشر کی وجہ سے امریکی صدر نے پیرس سمٹ یعنی بگ 4 کانفرنس سے پہلے 2 جاسوسی مشنز کی اجازت دی، جنہیں آخری سمجھتے ہوئے امریکن پائلٹس نے کیا۔ ایک مشن 9 اپریل کو کامیاب ہو چکا تھا، جس میں ٹاپ سیکرٹ سوویت ملٹری آبجیکٹس، سیمی پیلاٹنسک ٹیسٹ سائٹ، ڈولون ایئر بیس، سرفیس ٹو ایئر میزائل ٹیسٹ سائٹ اور ٹریوریٹم میزائل رینج کی کامیاب جاسوسی کی گئی۔ اس مشن میں یہ طیارہ اس وقت ڈیٹیکٹ ہو گیا جب یہ سوویت نیشنل باؤنڈری سے 250 کلومیٹر اندر چلا گیا، لیکن پھر بھی اس طیارے نے Su-9 اور MiG-19 کے انٹرسیپشن کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا، جس کے بعد سوویت یونین لیفٹ کر کے ایران کے زاہدان کی ایئر سٹرپ پر لینڈ ہوا۔ اب اگلا مشن 1 مئی کو تھا۔ اس کے لیے پلان یہ تھا کہ پاورز یہ طیارہ اڑائے گا اور ICBM اور سوویت ملٹری انسٹالیشنز کی معلومات لے کر آئے گا۔ اگر سب کچھ پلان کے مطابق ہوتا ہے تو واپسی پہلی لینڈنگ پاکستان میں ہوتی اور دوسری ناروے کے بوڈو میں ہوتی۔ ظاہر ہے امریکہ سے ڈائریکٹ سوویت یونین تک فلائٹ نہیں بھری جا سکتی تھی، امریکہ نے U-2 کے لیے کچھ لینڈنگ زون بنائے ہوئے تھے، جن میں ناروے، ایران کی ایئر سٹرپ اور پاکستان کا ایریا بھی شامل تھا۔ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ U-2 طیارے نے پاکستان میں ہی کیوں لینڈ کرنا تھا اور کہاں کرنا تھا اور یہ ڈیل کیا تھی۔ دوستو، ناروے کا بوڈو ایئرپورٹ تو U-2 کا پرماننٹ اسٹیشن بن چکا تھا اور اس جگہ سے پہلی دفعہ سوویت یونین کو U-2 طیارے کے بارے میں پتہ چلا، جو کہ ایک ماہی گیر جاسوس سیلمر نیلسن نے جاسوسی کی۔ بہرکیف 1 مئی کا دن آیا تو پاورز ناروے سے پاکستان لینڈ ہوا اور یہیں سے سوویت ایئر سپیس میں داخل ہوا۔ دوسری طرف سوویت یونین بھی ان جاسوسی فلائٹ سے آگاہ تھی، کیونکہ یہ طیارے سوویت ریڈار پر نظر آ سکتے تھے اور پچھلی دفعہ تو ڈیٹیکٹ بھی ہوئے تھے، لیکن USSR ان طیاروں کو روکنے کے لیے پاور لیس تھی، کیونکہ گراؤنڈ سے 70,000 فٹ کی اونچائی پر نہ تو سوویت جیٹ پہنچ سکتے تھے نہ میزائل۔ تاہم 1960 تک سوویت یونین لانگر رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل خفیہ طور پر ڈیولپ کر چکا تھا، جو کہ S-75 میزائل تھا، اور جب یہ جاسوس طیارہ سیورڈلووسک، جو کہ موجودہ یکاترین برگ شہر کہلاتا ہے، کے اوپر 70,500 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، تب S-75 نے 3 میزائل برسٹ فائر کیے۔ ایک اس طیارے کے پیچھے پھٹا، ایک بالکل پاس پھٹا اور تیسرا ڈائریکٹ ہٹ ہو گیا، اور پائلٹ پاورز نے بیل آؤٹ کیا اور سوویت فورسز کے ہاتھ لگ گیا۔ CIA کے ڈاکومنٹس کے مطابق پاورز کو ایئر کرافٹ کے کیمرہ کے ڈسٹرکشن سوئچ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھی تیار کیا گیا تھا، تاکہ جاسوسی کرنے کے ثبوت ہاتھ نہ لگ سکیں، لیکن پاورز کو ایجیکٹ کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ ڈسٹرکشن سوئچ ایکٹیو کرنا بھول گیا۔ US آفیشلز نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر طیارہ شوٹ ہو جاتا ہے تو نہ پائلٹ بچے گا، کیونکہ وہ تو ساتھ زہریلی نیڈل لیے پھرتا ہے، اور نہ ہی جاسوسی کا کوئی ثبوت ہاتھ لگے گا۔ اور جب یہ طیارہ تباہ ہوا تو سوویت یونین بالکل تھوڑی انفارمیشن منظر عام پر لائی کہ بس امریکی طیارہ مار گرایا ہے، اور تقریباً 1 ہفتے تک امریکن اپنی کور سٹوری کے لالچ میں رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ سوویت کے ہاتھ نہ پائلٹ لگا ہے نہ ثبوت، صرف طیارے کے ملبے کا ڈھیر لگا ہے۔ 1 ہفتے بعد سوویت یونین نے ریویلڈ کیا کہ پاورز زندہ ہے اور اس نے جاسوسی کا اعتراف کر لیا ہے۔ سوویت یونین نے پاورز کو 10 سال قید کی سزا سنائی اور اسے اس شرط پر چھوڑا کہ اس ایئر کرافٹ کی تمام معلومات اور اپنے تمام مشنز کے بارے میں بتائے اور وہ راز بھی بتائے جو وہ امریکہ کے بارے میں جانتا ہے۔ گائز، سوویت یونین نے پاورز کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بدلے KGB کے ایجنٹ روڈولف ایبل کو بھی رہا کروایا، اور اگر یہاں میں یہ کہوں کہ پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا تو غلط نہ ہوگا۔
خیر اب بات کرتے ہیں کہ U-2 طیارہ کب سے پاکستانی سرزمین استعمال کر رہا تھا اور کون سے شہر میں لینڈ ہوتا تھا۔ جولائی 1958 کو US پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے پاکستان کے پرائم منسٹر فیروز خان نون سے پاکستان میں امریکہ کے لیے سیکریٹ انٹیلیجنس فیسلٹی اسٹیبلش کرنے کی ریکویسٹ کی، جہاں لاکہیڈ کا U-2 اسپائی پلین اسٹیشنڈ ہوتا اور یہاں سے لانچ ہوتا۔ پاکستان کی اجازت ملنے پر US فیسلٹی پشاور سے 10 میل دور بڈ بیڑ میں اسٹیبلش کی گئی، جسے فارملی پشاور ایئر اسٹیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک بہترین فیسلٹی تھی جہاں سے امریکن نیشنل سیکیورٹی انٹرسیپشن اور کمیونیکیشن آپریشن کرتی تھی۔ یہی نہیں، U-2 طیارے کو PAF بیس پشاور کو بھی یوز کرنے کی اجازت تھی۔ یاد رہے یہ لسننگ پوسٹ 17 جولائی 1959 سے 7 جنوری 1970 تک یوز ہوتی رہی، جب تک کہ اس فیسلٹی کو فارملی کلوزڈ نہیں کر دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایریا امریکہ نے پاکستان سے 10 سال کی لیز پر لیا تھا اور یہاں کنسٹرکشن 1958 میں شروع ہوئی۔ یہ ایئر اسٹیشن 2 بلاکس پر مشتمل تھا، جس میں ایڈمنسٹریشن بلڈنگز، بیرکس، ڈائننگ ہال، مووی تھیٹر، جم، ہاؤسنگ فار لسننگ ایکوپمنٹس، باؤلنگ ایلائی، گولف کورس، ہاؤسنگ فار ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرز اور DODDS اسکول شامل ہیں۔ اس ایئر بیس کے عملے کی تعداد 800 کے قریب تھی، جبکہ 500 اس کے علاوہ ہیں، جن میں ٹیچرز، میل ہینڈلنگز اور کوکس وغیرہ شامل ہیں۔ اس ایریا کو لٹل USA کہا جاتا تھا۔ اس بیس کو 10 امریکی کمانڈرز کمانڈ کرتے رہے، جن کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ یہی کیمپ بعد میں آپریشن سائیکلون کا بھی حصہ رہا، یعنی یہاں سے افغان مہاجرین کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ دوستو یہی نہیں، اس ایریا سے اور بھی واقعات جڑے ہیں۔ بڈ بیڑ کیمپ میں سوویت اور افغان جنگی قیدی بھی رکھے جاتے تھے۔ 26 سے 27 اپریل 1985 کو ان قیدیوں کی طرف سے مسلح بغاوت ہوئی اور انہوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور یہی کوشش ایک زبردست لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک طرف جماعت اسلامی کے افغان مہاجرین اور CIA سے امریکن ایڈوائزر تھے، تو دوسری طرف افغان قیدی اور سوویت قیدی تھے۔ افغان مہاجرین میں برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کمانڈر تھے، جبکہ باغی قیدیوں کا کمانڈر وکٹر تھا، اور اس لڑائی میں قیدیوں کے 52 بندے مارے جاتے ہیں اور مجاہدین کے 70 شہید ہوتے ہیں اور 6 امریکن ایڈوائزر مارے جاتے ہیں۔ دوستو یہ بغاوت شروع کیسے ہوئی، یہ ایک الگ اور دلچسپ کہانی ہے۔ ابھی کے لیے آپ اتنا جان لیں کہ اس ناکام کوشش پر روس نے 2 موویز بنائی ہیں، ایک پشاور والز اور دوسری فورٹریس بڈ بیڑ کے نام سے ہے۔ دوستو یہی بڈ بیڑ کیمپ بعد میں پاکستان ایئر فورس کا جونیئر کمانڈ اینڈ سٹاف اسکول میں تبدیل ہو گیا، اور اسی کیمپ پر 2015 میں تحریک طالبان پاکستان نے حملہ بھی کیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی گیمنگ میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ہمارے گیمنگ چینل کو ضرور دیکھے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتا ہوں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔